جی صحیح بات. اور اتفاق سے اگر کوئی مولانا چلا جائے مدرسے کے لیے 20ویں حصے کے لیے، تب تو یوں سمجھ لو اس کا منہ اتنا کڑوا ہو جاتا ہے، اتنا کڑوا کہ ٹائیفائڈ بخار سے اتنا کڑوا نہیں ہوتا اس کا. اس کا بجائے احسان ماننے کی، جبکہ اس کا احسان ماننا تھا، اسے خود پہنچانا تھا. وہ آ گیا، تمہاری مدد کرنے آ گیا، تم بھولے ہوئے تھے، تمہیں یاد دلانے آیا. بچے کو بھیجتا تھا، کہہ دیے کہ یہ کھیت پہ. اگر اللہ اگر صبح سے شام تک انسان اپنے اوپر نظر مار لے، صرف اپنے اوپر ویسے تو بہت سارے نوجوان بھی ہو جائیں گے، میں کہہ دوں کہ جو جنتی ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے تو 8-10 ٹکٹ لے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. کلمہ پڑھا جنتی تو ہے، مگر قبر میں اس سے پہلے سروس بھی ہونی ہے. اللہ صبح سے شام تک اگر انسان دیکھ لے 100 مرتبہ اگر بولتا ہے تو 50 مرتبہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے. 50 مرتبہ اتنا بولتا، بڑ پتہ ہی نہیں ہے، زبان ہوٹوں پہ چاٹتا چلا جا رہے اور بڑ خشکی پپڑی اس میں 50 مرتبہ جھوٹ کم سے کم. تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا اس میں ذرا دیکھو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میری بات ہو پلٹا دو، ان کی ہو پلٹا دو، زیغم صاحب کی ہو پلٹا دو، یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر پلٹاؤ گے تو خود پلٹ جاؤ گے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، جس پہ اگر اللہ کی صبح سے شام تک 50 لعنتیں برس جائیں، 50 لعنتوں کے ہار پڑ جائیں، توق پڑ جائیں، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ. کبھی سوچا ہے ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو جو ہے نا، یہ زبان مروا کے چھوڑے گی. آئے ہائے، بزرگان دین نے روزے رکھے، روزے کم بولنے کے روزے. توبہ توبہ. نبی نے فرمایا کہ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے. ذرا سوچ تو دیکھو کتنی بدل چکی ہے. بچہ اگر رو رہا تو روتے روتے اسے یہ خیال قرآن کی طرف لے جا رہا ہے، میرے بچے کو کہیں نظر نہ ہو گئی ہو، میرے بچے کو اللہ جانے کیا پریشانی ہے. 8 مرتبہ سورہ عصر اگر پڑھ کے دم کر دیتی، یہ 29ویں سپارے کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. 11 مرتبہ اگر پڑھ کے پھونک دیتی تو اس سے نظر بد ہٹ جاتی اور بیماریاں دور ہو جاتی، بچہ چپ ہو جاتا. بے شک سبحان اللہ. مگر کہاں ہر ہر کریے گود میں بچہ، ہر ہر. جب ہر اللہ برکت فرمائے، جب ہر ہر سے بھی نہیں چپ رہا نا تو کہہ رہی چپ جا، دیکھو بندر آ رہا، بندر دیکھو، بلی آ رہی ہے، اب بھی جھوٹ بول کے چھپا رہی ہے. سچ نہیں بول رہی، نہیں بات صحیح جائز ہے. کیا بات ہے. بہت اچھی اصلاح ہے بھائی، ماشاءاللہ. کون ماں، کون ماں. دیکھو کتا آ گیا، کتے کا پتہ نہیں ہوں. کتوں کو تو بعد بزرگ ہی اتنا لٹھیا رہا ہے بیچارہ، دروازہ نہیں دیکھ رہا.
किसी के यहाँ शादी में अगर थोड़ा मोड़ा खाना उना बच जाए एक तरफ को डाल देते हैं ताकि पाँवों में ना बेकदरी ना है। वो जानवर कुत्ता या कोई भी कौवे वगैरह खा कर तो पता नहीं बाज बुजुर्ग को कितनी एनर्जी आ जाती है, वैसे कमर टेढ़ी और लठ लेके ऐसा कुत्तों पे भागेगा ऐसा। इससे पूछो कि तुम खाओगे क्या ये? सही बात है, बेचारा बेज़बान है, खा रहा है। अच्छा पैगाम दिया है तो बेज़बान, पता नहीं कहां से एनर्जी आ गई इसको। सही बात है। अब हमारे यहाँ लटिया अल्लाह अल्लाह जरा सुनो माँ, क्या जहन हमने बना लिया, क्या जहन बना लिया। अच्छा कम थोड़ी है, सही बता रहा हूं। अगर ये जबान है ना, जबान इस पे भी अगर कंट्रोल कर लिया जाए, कंट्रोल जबान पर, तो एक दिन में 50 बुराइयों से आप बच सकते हो। बेशक सही बात है, सच्चाई। और आंखें ये तो और आगे हैं, आंखों का मामला और आगे। वैसे अगर पूछ लो ना हसनपुर की बात, चलो यहीं की कर लो या कहीं की भी, फतवे झाड़ेंगे, बड़े फतवे इधर से उधर। और जब नमाज जनाजा होगी ना, तो नमाज जनाजा कुछ उधर वो खड़े होंगे आड़ में, कुछ इधर खड़े होंगे आड़ में। जितने नमाजी थे उतनी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। ये आलम है इनका, इनसे नमाज जनाजा तक याद नहीं हुई, छोटी सी नमाज। और जब मिट्टी दी जाती है ना, मिट्टी वो दुआ तक याद नहीं हो जिस कौम के, वो कहां का तीर मारेगा। बिल्कुल सच है हजरत एक बात बताऊं बिल्कुल सच्ची ना, उसे पता नहीं था कि हजरत ने नमाज पढ़ाई। शेरगढ़ उस जगह का नाम छोड़ो, वहां मैं गया, बुलाया, नमाज पढ़ाने चले गए साहब हम। तो एक साहब थे, उन्होंने जो था ना काफी देर मुट्ठी ले ली और खुद काफी देर मुंह चलाता रहा वो। मैं समझिए इसके याद ही नहीं। जब 5 हजरत आ गए, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हम लोग मुफ्ती आजम सफल, आप लोग बैठे, मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इजाजत है मुझे, आप बैठे। बोलूँ ना तो? हाँ ये भी है। अब देख रहे हैं उस्ताजुल असातिज़ा, आलिम नबील फाजिल जलील, बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा इदारा, खलीलुल उलूम राय सत्ती, मुफ्ती आजम संभल, हजरत अल्लामा व मौलाना कारी अलाउद्दीन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं कि इन्होंने बड़े, मेरे अलावा बाकी सबको बड़े बड़े अच्छे लोगों को चुना है। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अगर तुम ना खाली दीदार करते रहो हजरत का, तब भी इबादत है। नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। समझ में आ रही है? ये वो उलमाए किराम हैं और ये नौजवान उलमा यहाँ पर जलवागर हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, इस इलाके में बड़ी काविशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इनको मौला करीम और इनको ज्यादा से ज्यादा इस काम में तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा अपने आप को झांक के तो देखो कि हम किसी आलिम की जरा देर में बुराई कर देते हैं, हमारे पास कितना बड़ा इल्म है। एक मर्तबा जरा झांक के देखो। अब वो बंदा
اب سب ہوا دھکا مکی چل رہی، تو لوگ سوچ رہے کہ مٹی دے جلدی بھاگے ہوں، جلدی بھاگے. تو اس نے مٹھی میں مٹی اٹھا تو لی اور کافی دیر منہ چلاتا رہا، کافی دیر. میں سمجھے اس کے یاد ہی نہیں، اگر یاد ہوتی تو اتنی بڑی تھوڑی منہا خلقناکم بس. کتنی قرات سبا میں دوڑی پڑ رہے ہیں، کتنی پڑے گا. کافی دیر وہ مٹی کرتا رہا، جھومتا رہا، یوں جھیلتا رہا، جھومتا رہا، یوں ہلتا رہا، جھومتا رہا. اور کچھ آواز میں بھی کھڑا ہی رہا. میں نے کہا بعد میں چل تجھے دیکھوں گا. اب یہ کرتا رہا، یوں کرتا رہا، پھر آدھا پھونک ماری، اب ڈالی. جب کافی دیر میں مٹی دے کے نکلا ہے، میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا ذرا مٹی دینے کی دعا سنیو. آ گیا پسینہ اسے. ارے جس قوم کو اور اگر برائی کا نمبر آ جائے، اپنی کھیتی کا نمبر آ جائے، اپنے کام کا نمبر آ جائے، معلوم ہے آلو کیسے لگتے ہیں، پیپل مین کیسے لگتا، گنا کیسے لگتا، دھان کیسے لگتے، چاول کیسے لگتے ہیں، معلوم ہے گیہوں کیسے لگتے ہیں. ساری کھیتیوں کا پتہ ہے. صبح شام اس کی میڈے جا کر کے دیکھتا ہے، کسی نے کاٹ تو نہیں لی. مگر پیارے یہ عارضی زندگی، یہ فنا زندگی، یہاں ہم جو لے کر کے آیا، یہاں سے جانا آخرت کے لیے. وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی، وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی، وہاں کے لیے ہم نے کوئی زراعت نہیں کی. صبح سے شام تک کام کرتے کرتے بالکل اسی میں پسینے، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ. شام کو آیا، سنبھل کے ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ہاتھ جا رہے الٹا سیدھا کھانا کھایا، چارپائی میں پڑ گیا، سو گیا. نہ اللہ کو یاد ہے، نہ رسول اللہ کو یاد کرتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. کھائے پیے اور صبح شام زندگی گزار کے چلے گئے. ان علماء سے پوچھو، یہاں پر علماء کرام ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ دیکھ کر کے چلتے، قدم کیسے رکھتے، فکر رہتی ہے. اور تمہارے لیے تقریریں کرتے ہیں تاکہ سمجھ جائیں، یہ وقت آ جائے، کسی کے ذہن میں بات آ جائے.